السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ الحمد للہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں رمضان کے مہینے میں جمعے کا دن نصیب فرمایا۔ جمعے کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پہ سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، یعنی بیسٹ آف آل دا ڈیز۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں ڈالا گیا اور اسی دن نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دوسری ایک اور حدیث آتی ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم لوگ اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارے درود میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کے دن، اور ایک روایت میں رات کا بھی ذکر ہے کہ جمعے کی رات اور دن، یعنی آپ جمعے کی رات سے ہی شروع ہو جائیں، جو تھرسڈے کی مغرب سے شروع ہوتی ہے جمعے کی رات، اس وقت سے ہی آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی بہت کثرت کیجیے، کیونکہ درود شریف کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں جب ہم نے نماز کے بارے میں بات کی تھی، تو کہ کیا کیا فوائد ہمیں درود شریف کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو درود شریف کو اول اپنے ذکر میں رکھیں آج کے دن۔ اسی طرح جمعے کے دن کی کچھ سنتیں بھی ہیں جو خاص جمعے کے ساتھ ہیں ریلیٹڈ، یعنی ایسی سنتیں ہیں کہ اگر آپ جمعے کے دن ان سنتوں پہ عمل کریں گے تو چاہے آپ یہ کام ایوری ڈے کرتے ہیں، لیکن آج کے دن آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو اسی کام کا آپ کو اجر ملے گا۔ حالانکہ یہ ہماری اپنی ضرورت کے کام ہے، جیسے سنت کیا غسل کرنا، ہو سکتا ہے آپ ہر دن غسل کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، لیکن آج کے دن آپ کہیں گے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے جمعے کے دن غسل کرنا، اس لیے آج میں غسل کر رہا ہوں۔ اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہننا، اسی طرح مسواک کرنا، آپ چاہے آگے پیچھے مسواک نہیں بھی کرتے لیکن اسپیشلی جمعے کے دن ضرور اس سنت کو زندہ کیجیے۔ ان کے بارے میں آتا ہے امام احمد کے بارے میں، انہوں نے مسند احمد لکھی نا، جو حدیث کی کتاب ہے، تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث لکھی اس پر عمل ضرور کیا، چاہے ایک ہی دفعہ کیا، لیکن یعنی کوئی حدیث انہوں نے ایسی لکھی نہیں اپنی کتاب میں جو بغیر اس پہ عمل کیے ہوئے لکھی ہو۔ اب ہم کتنی ساری سنتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن کم از کم ہم کبھی تو کریں۔ چلو رمضان ایسا موقع ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم سارے کام سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ہر جمعے کو یہ کام نہیں بھی کرتے تو رمضان کے جمعوں میں خاص طور پہ کریں۔ تو آپ اب صاف ستھرے کپڑے پہنے، مرد ہیں تو خوشبو لگا کے جمعے کے لیے نکلیں، عورتوں نے اگر گھر میں رہنا ہے تو گھر میں خوشبو لگا سکتی ہیں لیکن باہر نہ لگا کے جائیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی تلاوت کریں اور کثرت سے درود بھیجیں، اور جب جمعے کے لیے جانا ہے تو امام سے پہلے پہنچیں۔ اول وقت میں پہنچنا انسان کو زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ جیسے جو زیادہ جلدی جاتا ہے اس کو اونٹ کے قربانی کا اجر ملتا ہے، پھر گائے کی، پھر مرغی کی، پھر انڈے کی۔ جو بالکل ہی لیٹ جائے، یعنی انڈے کی قربانی، اتنی سی چیز دینے کا ثواب ملے گا۔ اور جو امام کے آنے کے بعد پھر آیا تو اس کے اب خطبہ شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ انٹر ہو رہا ہے تو اس کو پھر جمعے کا تو نہیں، پھر بس ظہر کا ہی اس کو ثواب مل سکتا ہے۔ اپنے قلم رکھ دیتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر کہ کون آ رہا ہے اور کس وقت آ رہا ہے۔ اس میں جلدی جانے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ ابھی تو 15 منٹ پڑھے آرام سے ہی جائیں گے، جتنی جلدی جائیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور جلدی چلے جائیں تو وہاں بیٹھ کے سورہ کہف پڑھ لیں، کم از کم آپ کو اتنی بڑی قربانی کا اجر مل جائے گا۔ آپ دیکھیں اونٹ کی قربانی کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا، کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ تو جتنی بڑی چیز کی قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں اتنی ہی ذرا پہلے چلے جائیں، وہ پھر اس کے بعد گائے، پھر دیکھیں کم سے کم اجر ہوتا جاتا ہے۔ اور امام کے قریب بیٹھنا بھی سنت ہے کہ امام جہاں پہ وہاں پہ قریب ہو کے بیٹھیں اور خاموشی سے خطبہ سنیں۔ تو یہ بڑے فضیلت کے کام ہیں، ان کو کوشش کریں کہ جمعہ آپ کا، رمضان کا خاص طور پہ جمعہ ایسا گزرے کہ جو ہمارے لیے بہت سارے اجر و ثواب کا باعث بن جائے۔ اور جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آتے تھے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ مسجد میں پڑھیں تو جمعہ پڑھ کے تو پھر 4 رکعتیں آپ نے سنت پڑھنی ہے، اگر آپ گھر آ کے پڑھیں تو پھر صرف 2 ہی پڑھنی ہوں گی۔ اس طرح سے آپ اپنا جمعہ بھی خاص کر سکتے ہیں، اسپیشل کر سکتے ہیں جمعے کے کام کر کے۔ تو اس کو اسپیشل بنائیں، یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے سمجھ لیں۔ اور سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ سورہ کہف جو ہے نا، اس کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کو نور نصیب ہوگا۔ دیکھیں قیامت کا دن ہے نا، بہت زیادہ اندھیرے کا دن ہے، اتنا ایک مرحلہ ہوگا، اتنا سخت اندھیرا ہوگا، اور اس میں نور چاہیے ہوگا، لائٹ چاہیے ہوگی۔ اور اس لائٹ کی ضرورت کیا ہے کہ اس کی روشنی میں ہی انسان نے پل صراط کو کراس کرنا ہے۔ اگر لائٹ نہیں ہوگی
تو وہ پلسرات کیسے کراس کرے گا؟ کیونکہ پلسرات پہ بھی اندھیرا ہے بالکل، اور پلسرات تو اتنا باریک پل ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پہ اندھیرا ہے، اس کے نیچے جہنم جل رہی ہے، جہنم کا شور ہے، اور اس پل سے رات پہ سے بھی کوئی لوگ گر گر کے جہنم میں پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے میں انسان کو سخت ضرورت ہوگی کہ اس کے پاس نور ہو۔ یہ آج عمل شاید اتنے بڑے نہ لگے آپ کو، لگے تو کیا ہوا، پڑھی نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اب ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ دیکھیں آج کا دور جو ہے نا، وہ ایسا دور ہے جس میں نیکی میں، اطاعت میں بھاگنا، یہ کوئی ایسا شوق نہیں رہ گیا، یہ کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں رہ گیا۔ نہ ہمیں کوئی ایسے اپنے ارد گرد کو بہت نیک لوگ نظر آتے ہیں جو نیکیوں میں بھاگ رہے ہوں۔ ایسے زمانے تھے جو، وہ زمانے تھے جو خیر کے زمانے تھے، صحابہ کے زمانے، تابعین کے، تبع تابعین کے زمانے بہت خیر کے تھے۔ ان زمانوں کے اندر ارد گرد ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے لوگ موٹیویٹ ہوتے تھے، جن کو دیکھ کے لوگوں کو نیکیوں کا شوق ہوتا تھا۔ اب آپ کو نظر آئے گا ہر طرف گناہوں کے اندر چستی، گناہوں کے اندر دلچسپی، گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں دوڑ، اور نیکی کے کاموں میں سستی، کاہلی، غفلت۔ اللہ اکبر! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار اور عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی، اور احمق ہے وہ جو نفس کی خواہشات کے پیچھے دوڑتا گیا اور اللہ تعالیٰ پہ امیدیں ہی باندھ کے رکھتا گیا کہ نہیں نہیں، امید پہ ہی چلتا رہا ہمیشہ، امیدیں ہی ہیں بس کہ وہ بس معاف کر ہی دے گا نا، تو ہو ہی جائے گا نا، تو ہماری وہاں پہ بیڑا پار ہو ہی جائے گا، ہم جنت میں داخل ہو ہی جائیں گے، اور ایسا بس اب آرزوؤں اور امیدوں کے اوپر لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ قرآن میں ہے کہ یہود امیدوں کے اوپر زندگیاں گزارتے تھے، ہم بھی امیدوں پہ ہی لگ گئے، اس کے اوپر یہ سب چیز اٹھا کے رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کے کاموں میں امیدوں پہ نہیں رہتے کہ اچھا چلو ملنا ہوگا تو رزق مل ہی جائے گا، اچھا کہیں بہتری ہوگی فیوچر میں تو ہو ہی جائے گی۔ یہاں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا دوڑتے ہیں، حالانکہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہے نا، بھاگ بھال کے ہر کام ہو رہے ہیں اور آخرت کو ہم بھولے میں۔ حالانکہ انسان سوچتا نہیں ہے وہ جب نیا کپڑا پہنتا ہے کہ شاید دن کے آخر میں مجھے کفن پہننا ہو، اور رات کو پہنے تو شاید صبح سے پہلے مجھے کفن میں ڈال دیا جائے۔ یہ سوچتے نہیں آپ؟ ہم بس بیکار چیزوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں جنہوں نے کام نہیں آنا، جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ۔ ہمارے کتنے گھنٹے اس میں گزر رہے ہیں، کتنے دن اس میں گزر رہے ہیں۔ حالانکہ 40 سال کی عمر کا تو انسان ہو جائے نا، تو امام ابن حبان کا قول ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اس کو پکارتا ہے کہ دنیا سے کوچ کا وقت قریب ہے، آخرت کا سامان تیار کر۔ لیکن ہم بس ہر چیز جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے اس کے اندر بس ایسے ہی بس کچھ گھساتے ہی رہتے ہیں کہ اچھا کر لیتے ہیں، اچھا کر لیں گے، اچھا ہو جائے گا، اچھا ایسے ایسے، اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اتنی اس کی تڑپ نہیں رکھتے کہ میں تڑپ جاؤں کہ میں نے یہ کام آج کرنا ہے، آج میری یہ لسٹ ہے، آج میں نے یہ پورا کر کے رہنے ہیں۔ اور دیکھیں یہ وہ دن ہے نا، آزمائشوں کے بھی ہیں، امتحانوں کے بھی ہیں، فتنوں کے بھی ہیں، تو اس میں ایسا ہی ہوگا، اسی لیے اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت وارن کر دیا تھا، فرمایا تھا تمہارے پیچھے کچھ دن آ رہے ہیں جو صبر کے دن ہوں گے، آزمائشوں کے، شدتوں کے، امتحانوں کے، تکلیفوں کے اور فتنوں کے دن آنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ان ایام صبر میں جو شخص اس چیز کو تھام لے گا جس پہ آج تم ہو، یعنی صحابہ کرام کو آپ فرما رہے تھے جس پہ آج تم ہو نا، جو شخص اس چیز کو اس وقت تھام لے گا صبر کے دنوں میں، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا 50 افراد کے عمل کا ثواب ہوتا ہے۔ 50 لوگ عمل کریں تو جتنا ان کو ثواب ملے گا اس ایک بندے کو ملے گا۔ تو صحابہ نے بڑا ایک بریلینٹ کوسچن کیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ 50 آدمی، ہمارے 50 کا ثواب اس کو ملے گا یا ان کے 50 کا؟ یعنی اگر صحابہ کرام کے 50 کا مطلب تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ صحابہ کتنے ان کے جو ایمان تھے کس پائے کے تھے، اور ان کا عمل کتنا زبردست اور کتنی اعلیٰ کوالٹی کا تھا۔ تو کیا ہمارے 50 کا یا ان کے زمانے کے جو 50 لوگ ہوں گے ان کے برابر کا اس کو ایک بندے کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل منکم، بلکہ تمہارے 50 کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی جس وقت فیورٹ حالات نہیں ہیں، فتنے ہی فتنے، آزمائشیں ہی آزمائشیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، اس وقت جو انسان عمل کرتا ہے اس کے عمل کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے عمل کے درجے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، 50 کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس زمانے میں نہیں تو کم از کم اس زمانے کے قریب تو ضرور ہے کہ جس کے اندر فتنے ہیں۔ آپ ہر طرف دیکھیں فتنے ہیں، نیکی کی طرف بھاگنے والے کم لوگ ہیں، برائی کی طرف بھاگنے والے زیادہ ہیں، دنیا کی طرف کھینچنے والے زیادہ ہیں، آخرت کی یاد دلانے والے کم ہیں، برائیاں زیادہ عام ہیں، نیکیاں کہیں کہیں نظر آتی ہیں، ایمان لوگوں کے بجھ رہے ہیں، زیادہ لوگ شوق رکھتے ہیں
کفر کا، ان کی چیزوں کا، نفاق میں لوگ زیادہ دلچسپی ان کی ہے، منافقت والے کاموں میں. تو ایسے دور کے اندر انسان کے جو وہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف کھینچ کے لا رہا ہے نا، کیونکہ فیوریٹ حالات نہیں ہے لیکن وہ زبردستی اپنے آپ کو لے کر آتا ہے، نہیں میں نے یہ کرنا ہے، میں یہ کروں گی. کیسے نہیں کرنا؟ اپنے آپ کو اس کے اوپر آمادہ کرتا ہے، وقت کو نکالتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے کہ بھئی اتنی آسان نہیں ہے وہ کرنا، نہیں جی ہماری جاب ہے، نہیں ہمارے بچے ہیں، نہیں ہم تو بزی بہت ہیں، نہیں ہم کیا کریں. وہ ان ساری چیزوں سے نکال کے اپنے آپ کو کرتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ جس چیز کا انسان ارادہ کر لینا پکا کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کر کے ہی رہتا ہے. پھر کوئی چیز کو روکتی نہیں ہے. پھر دیکھیں آپ کا آج یہ ارادہ بن گیا کہ میں نے شاپنگ پہ نکلنا ہے. بھائی اب شاپنگ پہ نکلنا ہے، حالانکہ بہت کام پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کہا ہو ہی جائیں گے، مگر آج میں نے یہ چیز لے کے ہی آنی ہے گھر پہ. آپ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ان کا وقت نکالتے ہیں کہ نہیں؟ تو انسان جب ارادہ کر لیتا ہے نا پکا، تو وہ کام کر ہی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے پھر. لیکن جب خود ہی کسمساتے رہے، نہیں ایسے وہ ایسے، اپنے ہی اندر بہانے تلاش کرتے رہیں کہ کسی طرح بچ ہی جاؤں میں، نہ ہی کرنا پڑ جائے اور کوئی بہانہ کام آ ہی جائے، اور اسی بہانوں سے خود کو سیٹسفائی کرتے رہیں، تو کیا کام کر سکیں گے بتائیں؟ کچھ بھی کام نہیں پھر ہو سکتا. تو لہٰذا ان نیکیوں کا شوق رکھیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور یہ ہمارا پروگرام بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کو شوق دلایا جائے، آپ کو یاد دلائی جائے. دیکھو تھوڑے دن رہ گئے رمضان کے بھی، آدھا رمضان تقریباً ہو گیا، اب تھوڑا آدھا رہ گیا. اب اس کے اندر بھی اگر ہم نے سپیڈ تیز نہ کی، رمضان میں بھی اگر ہم نہیں اپنے آپ کو قابو کر پاتے اور نیکیوں کے اوپر دوڑا پاتے، تو پھر کب دوڑائیں گے؟ ابھی جب شیطان بھی بند، ابھی جس وقت اس وقت ہمارا نفس ہی ہے جس سے ہم نے فائٹ کرنا ہے، اس وقت بھی ہم اس کو نہیں ٹیم کر پاتے، اس کو نہیں قابو کر پاتے، تو اور کب کریں گے؟ تو لہٰذا ان دنوں کو غنیمت جانیں اور ان میں بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر لیں. بہت چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اتنا وقت مل جائے کہ بس آپ ہیں اور بس آپ کی عبادت ہے اور آپ مزے سے عبادت کر رہے ہو. شاید ہی کسی کو ایسا وقت ملتا ہو. کسی کے ساتھ ہیلتھ پرابلم ہے، کسی کے ساتھ بچوں کے کام ہے، کسی کے ساتھ جابس کے ہیں، کسی کے ساتھ گھریلو اور ذمہ داریاں اس کی ہیں، کسی کے پاس بزرگ ہیں گھر میں جن کو ان کو دیکھنا ہوتا ہے، کسی کے کسی طرح کی مصروفیات اور ایسی چیزیں ہیں جو ذمہ داریاں ہیں جو اس کو نبھانی ہیں. اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور شوق سے اس طرف آتا ہے، تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا. جو جتنی زیادہ مشکلات کے باوجود ٹائم نکال رہا ہے اور یہ کام خشوع کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا اجر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. اسی لیے کاموں کی کوالٹی ایک جتنی نہیں ہے اور کاموں کا اجر بھی ایک جتنا نہیں ہوگا. آپ کا مطلب ہم سب نماز پڑھتے ہیں، سب کا اجر ایک جتنا نہیں؟ ہم سب روزہ رکھ رہے ہیں، سب کا اجر ایک جتنا نہیں؟ ہم سب ذکر کریں گے، سب کے ذکر کا ایک جتنا اجر ہے؟ نہیں. جب ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کے قرآن کا ایک جتنا اجر ہے؟ نہیں. ہر ایک کا فرق فرق ہوگا، ڈپینڈنگ آن وہ کن حالات میں کر رہا تھا، کتنی محنت کر رہا تھا. آپ کی جتنی مشکل ہے آپ کے لیے کرنا، اتنا ہی زیادہ آپ کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جتنا آپ کا شوق ہے، جتنی آپ کی محبت ہے، جتنا آپ کا خلوص ہے، جتنا آپ کا دل اس میں لگتا ہے، آپ نے دل کو لگایا ہوا ہے، حاضر دل کر کے پھر اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کا اجر بھی تو زیادہ ہے. تو مارے باندھے کے کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی. اس کے پاس بہت فرشتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے. جو کام کرتے ہیں شوق سے کریں، محبت کے ساتھ کریں اور اس نیت کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جانا، بس اللہ تو خوش ہو جانا، بس اللہ تو خوش ہو جانا. بس ہر کام کو یہ کہہ کے کریں اس کام میں اتنی میری محنت لگی، اتنا ٹائم لگ گیا، باتیں بھی سننی پڑی، کبھی کچھ کسی سے بات سننی پڑ گئی، کبھی کسی نے کوئی تانا دے دیا، نہیں اللہ تعالیٰ تیری خاطر کر رہے ہیں. تو اس کام کے درجات بہت اوپر ہو جاتے ہیں، وہ بہت سارا آپ کو ثواب دلاتا ہے. پتہ نہیں کتنے گناہ ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے دھل جائیں، ہم نہیں جانتے. تو اسی طرح سورہ کہف کو پڑھنا بھی، چاہے اگر آپ کو لمبی بھی لگتی ہو، لیکن اس کو ایسے فالتو کام نہ سمجھے. جب اس دن پتہ چلے گا جب اندھیرا اس قدر ہوگا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور ملے گا. کسی کو پہاڑ کے برابر نور مل جائے گا، کسی کو کھجور کی شاخ کے برابر مل جائے گا، کسی کو اس سے کم، کسی کا نور اتنا کم ہوگا کہ اس کے انگوٹھے کے آگے بس جل رہا ہوگا، دیٹس اٹ. اور اس کے ساتھ اگر پل صراط پہ سے گزرنا ہے تو سوچے کسی کا نور انگوٹھے کے آگے کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، تھوڑی سے دیر جلے گا تو وہ چلے گا، پھر بجھ جائے گا تو وہ بالکل کھڑا ہو جائے گا، ڈیڈ سٹاپ. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا اتنا وہ چل ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ اندھیرا ہوگا. ہر ایک اپنے اپنے نور کے مطابق جا رہا ہوگا. اس دن دل نہیں کرے گا ہائے کاش مجھے بھی نور مل جاتا، ہائے کاش میں بھی پڑھ لیتی، یہ کوئی مشکل تو نہیں تھا، آج مجھے بھی نور ملا ہوتا. یہ سورہ کہف کی وجہ سے نور ملے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، یعنی اندھیرے کی کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ فجر کی اور عشاء کی. تو قیامت کے دن ان کو پورے نور کی خوشخبری ہے. تو مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کا شوق رکھیں. کم از کم فجر کے وقت تو کسی کی جاب نہیں ہوتی نا، عشاء کے وقت ہوتی، اس وقت تو جایا کریں. اکثریت کی تو نہیں ہوتی نا، اس وقت تو مسجد جائیں. اور یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی. ویسے بھی جو انسان
دیکھیں عشاء جا کے مسجد کے اندر پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، امام کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو آدھی رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ کچھ لوگ عشاء پڑھتے نہیں ہیں آ کے مسجد میں، اور تراویح میں شامل ہونے کے لیے لیٹ آ جاتے ہیں، چلو آ جاتے ہیں لیکن ان کو وہ آدھے قیام کا اجر نہیں ملے گا۔ دیکھیں آدھی رات کے قیام کا اجر کتنا آسانی سے مل سکتا ہے، آدھی رات کے۔ اب آدھی رات تک ہم میں سے کون کھڑا رہ سکتا ہے قیام میں؟ لیکن ہم نے اگر جماعت کے ساتھ عشاء پڑھی ہے تو ہمیں آدھی رات تک کے قیام کا اجر مل گیا۔ اور جو فجر اور عشاء دونوں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا اجر مل گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن نور بھی مل گیا، فجر اور عشاء دونوں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے، مسجد کی طرف جانے کی وجہ سے، اور پوری رات کے قیام کا اجر بھی مل گیا۔ اب ہم میں سے کون پوری رات کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ لیکن کتنے آسان عمل ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے نا ہمیں بہت سارے کاموں میں آسانیاں مل گئی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ جو پچھلی امت لوگ کے لیے تھوڑی ایسا تھا کہ ایک عمل کریں گے تو 10 کے برابر اجر، 70 کے برابر اجر، اور بس یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اتنے بڑے بڑے ریوارڈز کے وعدے، ایسے تھوڑی تھا ان کے لیے۔ ہمارے لیے یہ ہے، اور پھر ہم نہ فائدہ اٹھائیں، اور رمضان میں اس کا اجر کتنا اور بڑھ جائے گا۔ یہ تو رمضان کی نہیں، رمضان کے علاوہ کی بھی بات ہے، اور رمضان میں کتنا اجر بڑھ جائے گا۔ اسی طرح جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت تلاوت کی تو وہ آیت اس کے لیے نور بن جائے گی۔ تو ان آیتوں کی تلاوت کریں کہ رات کے وقت بھی آیات کو تلاوت کر کے سوئیں۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں جس شخص کے پاس قرآن موجود ہے اس کو چاہیے روزانہ چند آیات، چاہے چند آیات ہو مگر ضرور تلاوت کرے، تاکہ اس کا شمار غافلین میں نہ ہو جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت میں ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو امام ابن جوزی کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھا کرو ہر دن۔ تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا ہمیں، اس کو ہمیں سیریس لینا پڑے گا، وہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور جو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں بوڑھا ہوا اس کو بھی قیامت کے دن نور ملے گا۔ تو نور پانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اسی طرح جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، ہم آج کل نمازوں کے اوپر بہت بات کر رہے ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے بھی قیامت کے دن نور ہوگا، برہان اور نجات ہوگی۔ اب نمازوں میں بھی اگر کوئی ایک چھوڑا ہے، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دوسری پڑھ لی، کبھی اس طرح پڑھ لی، تو وہ تو نہیں، لیکن جو حفاظت کرے، یعنی میں نے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، چاہے شاپنگ ڈیلے ہو جائے، کام اور ڈیلے ہو جائے، نماز نہ میری جائے، تو اس کو حفاظت کریں تب بھی نور ملے گا۔ تو سورہ کہف پڑھنی ہے، اور ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انسان کثرت سے درود بھیجتا ہے نا تو وبائیں اور دیگر مصیبتیں ان کے خاتمے کا بہت بڑا سبب ہے یہ۔ یعنی اگر میری کوئی تکلیف ہے تو ہم ہر وقت لوگوں سے پوچھتے ہیں نا آپ کو وظیفہ بتا دیں، بہت سارے میرے پاس بھی کوشچن آتے رہتے ہیں، کوئی وظیفہ اس چیز کا بتا دیں، اس چیز کا بتا دیں، اسی اب بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں درود شریف پڑھنے سے کتنے سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے نا، نہ کہ ہم ادھر ادھر وظیفے پوچھتے پھریں۔ اور جب ہمیں کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اور آج کل تو مصیبت پریشانی نہیں، تو اپنی ہر حاجت کے لیے ہم رات کو اٹھیں، اور رات کو اٹھ کے جو سحری کے بعد ہم نے اٹھنا ہی ہے اس سے تھوڑا پہلے اٹھ کے ہم مصلی پہ بیٹھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سلف صالحین جو تھے، نیک لوگ جو پرانے تھے، وہ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر گرا کے اور ہاتھ پھیلا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے، ایسے جیسے کوئی منگتا فقیر ہوتا ہے، ایسے بیٹھ جاتے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی کچھ بھی نہیں بول رہے، بس ہاتھ پھیلائے میں سر گرایا ہوا ہے اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا نا تو یہ تو کر سکتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں پہ ہنس دیتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو سرد رات میں بستر اور نرم گرم لحاف چھوڑ کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، یہ اس کام کو کرنے پہ ان کو کس چیز نے ابھارا، یعنی اچھے بھلے گرم نرم۔ اب دیکھیے سردی ہے، کئی علاقوں میں اس وقت بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے، تو سردی کی رات میں اٹھنا اور خاص طور پہ اٹھ کے وضو کرنا، بعض جگہ پہ تو گرم پانی بھی نہیں آتا، ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو گئے مصلی پہ، تو کون سی چیز ہے جس نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے رب تیرے انعام کی امید نے اور تیری سزا کے خوف نے ان کو کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس میں نے اس کو وہ عطا کر دیا جس کی اس نے امید کی، یعنی اللہ کے انعام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو یہ انعام عطا کر دیا، اور اس سے بچا لیا جس سے اس نے خوف کھایا، جس پہ وہ ڈرا۔ اللہ اکبر۔ دو بندوں کے لیے، دوسرا تو وہ جو لشکر میں تھا، اور پھر وہ بھاگ بھی سکتا تھا اور ثابت قدم بھی رہ سکتا تھا، لیکن وہ لڑا اور شہید ہو گیا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ ہماری ریچ سے باہر ہے، لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو جس وقت ہم لیٹے ہیں، اب پتہ ہے کہ سحری کے ٹائم میں ابھی تو کافی ٹائم ہے، اور کیا ضرورت ہے ابھی سے میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں؟
ابھی ابھی میں نے کیا کرنا ہے، ابھی سو جاتی ہوں، وہ لمبا دن ہے میرے پاس، اور ایسے ویسے کئی باتیں. تو یہ چیز ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے جو ہمیں کھڑا کرتے. اس وقت سوچا کریں، اللہ میں تیرے انعام کی امید پہ، تیری جنت کی امید پہ میں کھڑی ہو رہی ہوں. اے اللہ، اور مجھے تیری سزاؤں سے ڈر لگتا ہے. اللہ، اللہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے. اے اللہ مجھے تیرے عذابوں سے ڈر لگتا ہے. اس وجہ سے میں کھڑی ہو رہی ہوں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا، اور آپ کو واقعی اگر شعور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں وہ کتنی شدید ہیں، اس کے عذاب کتنے شدید ہیں، اور اگر آپ کو واقعی شوق ہے نا اللہ کی جنت میں جانے کا، تو آپ ضرور کھڑے ہو جائیں گے. آپ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وضو کر کے، سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو جائیں گے جیسے کوئی غلام، جیسے کوئی فقیر ہوتا ہے. یقیناً پھر آپ کو یہ آپ کا نفس بہکا نہیں سکے گا، پھر آپ سے لیٹا نہیں جائے گا، پھر آپ سے کروٹ بدل کے دوسری طرف منہ کر کے اور سویا نہیں جائے گا. اگر آپ کی ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کا انعام مانگنا ہے، اور اس کی جو سزائیں ہیں وہ مجھے ان سے پناہ مانگنی ہے، مجھے ان سے بچاؤ کرنا ہے. یہ ٹائم ہے کہ میں بچاؤ کر لوں، یہ ٹائم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے انعام اس سے مانگ لوں. اور یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر تو آسمان سے ندا آ رہی ہے، آسمان سے پکارا جا رہا ہے، کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے میرا بندہ جس کی کوئی حاجت ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں. وہ اس وقت جب یہ ندا لگ رہی ہے، ہم کیسے کروٹ بدل کے سو سکتے ہیں؟ اس وقت سوچیں کہ اس وقت ندا لگ رہی ہے، اس وقت کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرما کے مجھے پکار رہا ہے. اور جب کھڑے ہو جائیں مسلح پہ بھی تو سوچیں اللہ یہ وہ وقت ہے کہ جب تو پکار رہا ہے، اور اللہ میں ہوں وہ جس کو بخشش چاہیے، اور میں ہوں وہ جس کو اللہ تعالیٰ بہت ساری ضروریات ہیں، جس کی بہت ساری حاجتیں ہیں جو صرف تو پوری کر سکتا ہے. اور اللہ میں ہوں وہ جس کے پاس بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جن کو تو ہی صرف دور کر سکتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نہ کھڑا ہو، اور کچھ بھی نہیں آتا دعا کرنا بھی، تو کم از کم سر جھکا کے اور ہاتھ پھیلا کے تو خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں نا. تو یہ دن ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیں. اور یہ آج کا تو دن میں بھی، رات میں جس کو توفیق اللہ تعالیٰ دے وہ اٹھ سکتا ہے. لیکن جمعے کی ایک ساتھ تو ایسی ہے نا جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی، تو ہم اس کے اندر ہی دعائیں مانگ لیں. اس میں ہی اپنی نہ صرف یہ کہ دنیا مانگے بلکہ آخرت بھی مانگے. اور ہم یہی جو ہم دعا کرتے ہیں اپنی نماز میں بھی، تشہد میں بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کس حوالے سے مینشن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا یہاں پہ بتائی ہمیں. اور اس ذکر کے ساتھ کہ جو دوسرے لوگ تھے نا مشرکین، وہ جب حج کے لیے آتے تھے تو وہ دعائیں کرتے تھے، تو صرف یہی مانگتے تھے کہ اس سال بارشیں اچھی ہو جائیں، اور ہمارے یعنی ہمارے غلے اچھے ہوں، ہمارے باغ خوب پیداوار کریں، اولادیں ہماری زیادہ ہوں، اس طرح کی مطلب دنیا کی باتیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں سکھائی کہ تم جو ہے نا جب تم دعا مانگو نا اے مومنو، تو تم صرف دنیا کی بھلائی نہ مانگنا بلکہ آخرت کی بھی مانگنا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھی بھلائیاں اللہ ہمیں دے دے. یعنی دنیا کی بھلائیاں کیا، حسنہ میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں ساری دنیا کی جتنی بھلائی ہے نا وہ سب جمع ہو گئی، اور تمام برائیوں سے بچاؤ اس میں جمع ہو گیا. سب برائیوں سے بچاؤ اور سب طرح کی بھلائیاں ایک ورڈ حسنہ میں. دنیا کی بھلائی میں کیا کیا چیز آتی ہے، یو نیم اٹ. عافیت بھی اس میں ہے، راحت بھی اس میں ہے، سکون بھی اس میں ہے، آسانیاں بھی اس میں ہے، صحت تندرستی بھی اس میں ہے، گھر بار بھی اس میں ہے، بیوی بچے بھی اس میں ہے، روزی بھی اس میں ہے، علم بھی اس میں ہے، عمل بھی اس میں ہے، توفیق بھی اس میں ہے، اچھی سواری بھی اس میں ہے، نوکر چوکر بھی اس میں ہے، عزت بھی اس میں ہے، رزق بھی مطلب ساری بھلائیاں. اللہ اکبر. اور سارے جو یہاں کے شر ہیں ان سے پناہ، ان سے بچاؤ. اور پھر آخرتی حسنہ میں کیا ہے، حساب کتاب آسان ہو جائے، قبر میں کا سوال جواب آسان ہو جائے، قبر کشادہ ہو جائے، وہ بھی آخرت ہے. قبر کشادہ ہو جائے، جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں تو وہاں کی گھبراہٹ سے نجات مل جائے، اس دن عرش کا سایہ مل جائے، اس دن حساب کتاب آسان ہو جائے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، پل صراط پہ تیزی سے گزر جائے، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی. اور ان دا اینڈ پھر دوبارہ یہ کہا گیا کہ عذاب النار سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لینا. اور ہاں حسنہ کے اندر سب سے بڑی چیز جنت، جنت میں داخل ہو جاؤں، اور جہنم کی آگ سے اللہ بچا لینا.
یعنی پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے سارے یعنی ہم نے واقعی اور ایسے سارے چانسز ایسے سارے اسباب مانگ لیے جس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے بچ جائیں اور جس کے ذریعے سے ہم نیکیاں کر سکیں، وہ سارا کچھ مانگ لیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اتنا بکثرت پڑھا کرتے تھے، بہت مانگتے تھے. اور بلکہ آپ دیکھیں جب ہم طواف کرتے ہیں عمرے کا، حج کا یا نفلی طواف کرتے ہیں، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب کبھی رکن کے پاس سے گزرتا تھا، رکن سے مطلب کیا، رکن یمانی، رکن یمانی کے پاس سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ آمین کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو تم جب کبھی یہاں سے گزرو تو یہ دعا پڑھو. اس سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی دعا ہے، یہ سکھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بجائے کہ تم بہت ساری دعائیں مانگو تو فرشتہ آمین کہہ رہا ہے تو تم فوراً ساری دنیا کی بھلائی مانگ لو اور ساری آخرت کی بھلائی مانگ لو. اس وجہ سے ہم درود شریف کے بعد ہم جتنی مرضی چاہے دعائیں مانگے، آپ جو مرضی دعا مانگے، مسنون مانگے، قرآنی مانگے، جتنی مرضی مانگے. لیکن یہ ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت مانگتے تھے. اور حضرت انس سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دعا کو سب سے زیادہ مانگتے تھے، زیادہ تر مانگتے تھے، تو انہوں نے یہی دعا بتائی تھی. اس دعا کو فرمایا وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو اس لیے ہم نماز میں اس دعا کو مانگا کریں. اور یہ دعا ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی بھلائی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی برائی اس سے نجات دلا دیتی ہے، اور بھلائی کو ہمیں اس کی ہم مانگ رہے ہیں بھلائی ہمیں ہم تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ دعا ایک بہت جامع دعا ہے، کمپریہنسو دعا ہے، اور اس میں بہت ساری دعائیں جو آپ مانگیں گے وہ ساری اس ایک میں آ گئی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ثابت نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں کچھ لوگ تھے تو یہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی اللہم کے ساتھ. تو آپ بھی اللہم کے ساتھ اس کو سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں. تو آپ نے ان کے لیے اللہم کے ساتھ اللہم آتنا فی الدنیا ایسے کر کے مانگی. پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو پھر انہوں نے کہا اب آپ پھر ہمارے لیے دعا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے ساری بھلائیوں کی دعا کر تو دی ہے آلریڈی، تم الگ الگ دعائیں کرانا چاہتے ہو، میں نے تو ساری بھلائیاں تمہارے لیے مانگ لی ہیں. اس سے ہمیں یہ بات اچھی طرح پتہ چل جاتی کہ دیکھیں جب آپ کے پاس وقت نہ زیادہ ہو تو پھر آپ یہ دعا مانگ لیا کریں. اور قربان جائیں اپنے نبی کے اوپر کہ دیکھیں وہ جگہ جہاں پہ دیکھا کہ فرشتہ کھڑا ہو کے آمین کہہ رہا ہے، فوراً ہمیں یہ دعا بتا دی کہ یہ بس مانگ لو، کیونکہ اتنی دیر میں آپ گزر بھی جائیں گے، وہاں سے گزر بھی جائیں گے، تو اتنی دیر میں آپ یہ مانگتے جائیں تو آپ رکن یمانی سے ہجری اسود تک کے درمیان بس یہی، اسی لیے جو طواف کرنے والے تھے یہی دعا مانگتے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. تو ہم دیکھیں ہم نے تشہد کے اندر ہم نے کیا کیا کیا. ہم نے پہلے تشہد میں بیٹھ کے ہم نے اتحیات پڑھی، اور اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور دنیا جہان میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، جتنی بھی نعمتیں، ان میں مہنگی ترین نعمت یہ ہے اور قیمتی ترین نعمت یہ. کس طرح میں نے کہا مہنگی ترین؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اگر زمین بھر کے سونا تیرے پاس ہو تو کیا تو وہ دے دے گا آج فدیے میں؟ وہ کہے گا ہاں میرے سے زمین بھر سونا لے لو لیکن مجھے آج اس عذاب سے خلاصی دے دو. اس کا مطلب ہے کہ مہنگی ترین نعمت جو ہے نا، سونا مہنگا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا سونے کی پرائس بڑھ گئی، سونا مہنگا نہیں، مہنگی ترین نعمت یہ عقیدہ توحید ہے. یہ عقیدہ توحید ہے جس کی ہم گواہی دیتے ہیں تشہد میں بھی، اور جس کا میں نے ذکر بھی آپ کو بتایا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ہم نے پڑھا تھا. اور ہم نے اس میں بھی اتحیات میں بھی گواہی دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس سے کہا جائے گا اس بندے سے کہ تجھ سے دنیا میں سے تو بہت آسان چیز مانگی گئی تھی، تو نے وہ بھی نہیں دی. یعنی تجھ سے تو یہ صرف کہا گیا تھا کہ توحید پہ ایمان رکھ، توحید کی گواہی دے دے، تو نے وہ نہیں دیا. آج تو پورا زمین بھر کے سونا دینے کے لیے تیار ہے، وہ بھی نہیں اسے دیا جائے گا. یہ کلمہ توحید نہیں تھا، اسی لیے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس دن کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا. جب سارے جانوروں کو دیکھے گا مٹی ہو رہے ہوں گے تو کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. تو اس لیے یہ توحید کا کلمہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ شیطان کی کمر توڑنے والا کلمہ ہے، اس کی ورد کرتے رہا کریں. اور پھر درود شریف، اور اس کے بعد یہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں. اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو تشہد کے وقت کے لیے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جب بچپن سے سکھایا جاتا ہے نا تو ہمیں ایک رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ والی دعا سکھائی جاتی ہے، اور ایک ربنا آتنا، بس دیٹس اٹ. بس یہ دو دعائیں مانگ لو، اس کے بعد بس سلام پھیر دیا کرو. اور جو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تشہد کے لیے وہ ہمیں بتائی ہی نہیں جاتی.
सिखाई ही नहीं जाती। ये नहीं कि ये दुआएं ना आप नहीं मांगे, रब्बना आतिना वाली भी मांगे, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती वो भी मांगे, वो भी बहुत अच्छी दुआ है, वो सूरह इब्राहिम में, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है। और उसमें भी क्या है, हम जैसे कहते हैं ना, बस ये नमाज नमाज पे मैं कायम नहीं रह पाती है, बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको नमाजी बना दे। तो आपको पता है कि जो ये दुआ आप रब्बी जालनी मांगते हैं, उसके अंदर तो आपने ये दुआ भी मांग ली। कितनी प्यारी दुआ है, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, ए अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, और मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी, यानी ऐसे लोगों मेरी औलाद में कि जो नमाज कायम करने वाले हों, वो भी नमाज को कायम करें। तो आपने उनके लिए नमाजी होने की दुआ मांग ली ना। रब्बना व तकब्बल दुआ, है हमारे रब हमारी दुआओं को कबूल कर ले। रब्बना गफिर ली, है अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। वली वालिदैया, और अल्लाह मेरे वालिदैन की भी बख्शिश कर दे। आपके वालिदैन चाहे जिंदा है, चाहे वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आपने इतनी प्यारी दुआ के जरिए उनकी भी बख्शिश मांग ली। वलिल मोमिनीना, अल्लाह सारे मोमिनों की बख्शिश कर दे। यौम यक़ूमुल हिसाब, हिसाब के दिन। और क्या आप जानते हैं, जब आप किसी के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, गायबाना खास तौर पे जो दुआ की जाती है, वो तो आप किसी मुसलमान के लिए करें तो वो कबूल होती है। मैं कल आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला कि आप कौन सी वो दुआएं हैं, कौन से वो काम है जिनकी वजह से आप फरिश्तों की दुआएं ले सकते हैं। तो जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं, तो फरिश्ता आपके लिए दुआ करता है कि अल्लाह इसको भी ये सब अता फरमा, जो भी इसने किसी के लिए मांगा है। और फिर जितने लोगों के लिए आपने दुआएं मांग ली, आपने मिसाल के तौर पे अब आपने कहा कि या अल्लाह कुल मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए सबको बख्श देना, या अल्लाह सबको बख्श देना। तो जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश का तलबगार हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन मर्द और हर मोमिना औरत के बदले में एक नेकी लिख देता है। यानी जब हमने कहा ना रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, अल्लाह मोमिनों को भी बख्श देना। तो देखिए इस हदीस से हमें पता चला जितने मोमिन हैं, अगर इस वक्त दुनिया के अंदर मसलन 1 बिलियन मोमिन है, तो 1 बिलियन नेकियां, मर्द औरत सारे मिला के, तो 1 बिलियन नेकियां मेरे खाते में लिख दी जाएंगी, क्योंकि मैंने उनके लिए बख्शिश का सवाल किया। क्योंकि हमें ये हदीस बताती है कि जब इंसान मांगेगा उनके लिए बख्शिश, तो अल्लाह ताला इसको भी एक नेकी दे देगा। तो हम अपने लिए भी मांग रहे हैं। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम की भी दुआ आती है ना सूरह नूह में, रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। उन्होंने भी मोमिन मर्दों और औरतों के लिए सबके लिए दुआ मांगी थी। तो ये दुआएं तो दो, रब्बना आतिना और रब्बी जालिनी, ये दो तो हम मांगते ही हैं। कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बताऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआएं मांगने को हमें बताया, कि वो वाली दुआएं तुम अपने तशहुद में मांगा करो। जाहिर है वो जरूरी दुआएं होंगी जो खास तौर पे आपसे ने फरमाया कि अपने तशहुद में मांगा करो। तो आज की दुआ भी हमने सीख ली कि ये दुआ हम मांगे अल्लाह ताला से, रब्बना आतिना की। और हमने आज का जिक्र भी सीख लिया कि हमने दुरूद शरीफ बहुत ज्यादा पढ़ना है। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।